کو نہیں ملی ہے، اس وقت تعلیم نام کی چیز نہیں ہے. لوگ بکریاں چرایا کرتے ہیں، چرواہے ہیں، عرب میں سارے لوگ چرواہے ہیں، یا پھر تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، یا جنگجو ہیں، لڑاکے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں. یہ 3-4 طرح کے لوگ تھے. یا تو تاجر تھے، بزنس مین تھے، سوداگر تھے، یا چرواہے تھے، اونٹ بکری بھیڑ بھینس یہ چرایا کرتے تھے، یا لڑاکو تھے. اور لڑاکو ایسے لڑاکو کہ خاندانوں کا خاندان تباہ ہو جاتا تھا، سالوں سال ختم ہو جاتا تھا، لیکن جنگ نہیں ہوتی. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے اور کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے جو حکم دیا وہ حکم دیا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے. اقرا یہ بینر پہ سب سے پہلے وہی لفظ ہے، سکھا. اقرا تعلیم حاصل کیجیے، پڑھیے. بگڑے ہوئے ماحول میں آج سے 1450 سال پہلے جب نشہ عام تھا، جب برائی عام تھی، لوگ شرابوں کے اندر، نشوں کے اندر ڈوب ہوا کرتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا برائی عام تھی. تو آپ تاریخ کے حوالے سے آپ جمعوں میں، جلسوں میں، تعلیموں میں باتیں سنا کرتے ہیں. اس کو ابھی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی برائیاں آج اس زمانے کے اندر پنپ رہی ہے، ان برائیوں کا خاتمہ صرف ایک ہے، وہ ہے شکشا، تعلیم. آج مسلم کمیونٹی، مسلم سماج، مسلم سوسائٹی تعلیم سے دور ہے. جبکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت اور سب سے پہلا حکم اور فرمان تعلیم کے اوپر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت، چاہے اس کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، شہر کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، اونچا ذات کا ہے، نیچا ذات، کچھ بھی ہے، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کے اوپر دین کا سیکھنا فرض عین ہے. علم دین کا سیکھنا فرض عین نہیں کا، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا سیکھنا فرض عین ہے. مسلم معاشرے میں تو علم کو بانٹ دیا گیا، علم دین کہہ کے، علم دنیا کہہ کے. یہ باٹا مدرسہ کا علم، یہ باٹا اسکول کا علم، یہ باٹا جامعات کا علم، یہ باٹا یونیورسٹی اور کالج کا علم. اور بانٹنے کے بعد مسلمان اتنا ڈوب گیا، اتنا پیچھڑا بن گیا کہ کوئی اثر نہیں اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ العلم ثلاثہ، بنیادی علم 3 ہے، آیات اللہ محکمہ و سنت قائمہ و فریضۃ نازلہ. اس کے علاوہ جو بھی علم دنیا کے اندر ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث تو یہاں پر موجود ہے کہ اگر علم سیکھنے کے لیے مسلمان کو، ایک انسان کو عرب سے چائنا تک کا سفر کرنا پڑے پیدل، تو چائنا تک کا سفر کرے صرف علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنا حاصل کرے. تمام برائیوں کی خاتمے کا اگر نچوڑ دیکھا جائے، اس کا علاج دیکھا جائے تو صرف تعلیم ہے. نشہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے. ایسایات کے معاملے میں آج مسلمانوں میں سستی کیوں ہے؟ تعلیم کی دوری کی وجہ سے. آج مسلم معاشرے کے اندر اتنی بدحالی کیوں ہے؟ تعلیم سے دوری کی وجہ سے. آج یہ رونا ہویا جاتا ہے، مدرسے بہت زیادہ ہیں، اسکول بہت کم ہے. مدرسوں کے اندر تعلیم نہیں ہے، 8ویں تک کا نہیں ہے، 10ویں تک کا نہیں ہے. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مدرسے والے بھی بیٹھے ہیں اور اسکول کالج والے بھی لوگ بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بات سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن درد دل میں نہ رکھنا، یہ حقائق ہے. ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا، 10 سال 15 سال وہ لگایا، عالم حافظ قاری بنا. آنے کے بعد وہ اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ کھولا، اور اس کے اندر دل کے اندر مدرسے میں 10 سال 15 سال لگانے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم جس علم کو سیکھے ہیں، قرآن کے علم کو سیکھے ہیں، حدیث کے علم کو سیکھے ہیں، فقہ کے علم کو سیکھے ہیں، اس علم کو ہم پورے سماج، پورے معاشرے کے ایک ایک بچے کے اور ایک ایک گھر تک اس علم کو پہنچائیں. انہوں نے مدرسہ کھولا اور اس کے لیے ساری رات اور دن محنت میں لگے رہے. اس کے برخلاف کوئی ڈاکٹر بنا مسلم سماج سے،
कोई इंजीनियर बना मुस्लिम समाज से, एक वकील बना मुस्लिम समाज से, एक इंजीनियर बना मुस्लिम समाज से, एक आईएएस ऑफिसर बना मुस्लिम समाज से, एक मास्टर बना मुस्लिम समाज से। जब वो इन तमाम चीज़ों को, उलूम को सीख लिया, सीखने के बाद उसके दिल के अंदर वो जज्बा पैदा नहीं हुआ कि जिस तरह हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम मास्टर बने, हमारे मुआशरे के अंदर से, हमारे समाज के अंदर से हमारा बच्चा भी एक डॉक्टर बनने वाला हो, एक इंजीनियर बनने वाला हो, एक वकील बनने वाला हो, बल्कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी कमाई आने पूरी करने के लिए वो डॉक्टर ने मेडिकल खोल के बैठ लिया, वकील है कोर्ट कचहरी पे अपनी पूरी जवानी और पूरी वक्त और पूरा सरमाया खपा के रख दिया। कोई इंजीनियर है तो बस अपनी दुनिया कमाने पे लगा, कौम के लिए कोई फिक्र नहीं किया। तो ये होना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास हमारे अकादमिक जो संस्थाएं मौजूद है, बहुत मजबूत संस्था है, जिस संस्था से तमाम मुसलमान जुड़े हुए, पूरे झारखंड का एक गांव जुड़ा हुआ है, अंजुमन इस्लामिया। अंजुमन इस्लामिया के पास इतने पैसे तो नहीं है, इतने भी कम पैसे नहीं है, तो एक मकतब का निज़ाम नहीं चला सकता है। वह ये जो है नर्सरी तक का और जो है 5वीं क्लास तक और 5वीं जमात तक का एक स्कूल तक नहीं चला सकता, इतनी भी कम पैसे नहीं है। जो अंजुमन इस्लामिया मुहर्रम के जुलूस के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए सालाना खर्च कर सकती है, जो अंजुमन इस्लामिया और क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए सड़कों